ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے, مدینہ شریف جائے, اور آپ کو یہ خواہش تو اللہ نے آپ کی کئی بار پوری کی, لیکن جو حجرہ مبارک کے اندر جانے کی آپ کو سعادت نصیب ہوئی, وہ ذرا واقعہ سنا ہے اور کیسے ممکن ہوا؟ کوئی مطلب ہم تو صرف سوچ ہی سکتے ہیں, اللہ نے کئی بار موقع دیا, الحمدللہ گئے, لیکن وہ باہر ہی بس سلام پیش کیا, بیٹھے, وہ بہت بڑی سعادت ہے. موقع عطا فرمائے ایسا, وہ کیا کیسے ممکن؟ عجیب تھا. مجھے لگتا ہے کہ میں تو اس قابل بالکل بھی نہیں ہوں, لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا اور جس سے مجھے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پہ بڑا پیار آیا. انہوں نے کہا تم اندر ہی آ جاؤ. ہوا یہ کہ میں عمرے پہ تھا, میرے ساتھ ایک بزرگ تھے پروفیسر ملک حسین مبشر صاحب, تو ہم روزے کی جالیوں کے ساتھ بالکل لگ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے نا جالیوں کو ہاتھ لگا لیا, تو شرطا دوسری طرف دیکھ رہا تھا. اب میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی لگاؤں, تو میں نے اس کی طرف دیکھا, تو میں نے کہا میں بھی لگا. تو میں نے ہاتھ لگایا تو اس نے فوراً مڑ کے دیکھا اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا. اس نے خوب مروڑا دیا زور سے, تو مجھے درد بھی بہت ہوا, نشان بھی خیر بڑے دن نہیں گیا, لیکن اس سے زیادہ تکلیف میرے دل کو اس لیے ہوئی کہ پتہ نہیں میں گناہ گار ہوں. میں کہوں گا میں نے تو بڑی محبت سے ہاتھ لگایا تھا, تو مجھے سزا کیوں ملی ہے اس کی, بڑی تکلیف میں. اور میں جب وہاں سے واپس بھی آ رہا تھا تو مڑ کے میں گنبد خضرا کو دیکھ رہا تھا. اچھا میں وہاں پہ سجدے میں گر گیا اور میں بڑی دیر روتا بھی رہا. آپ یقین کریں شاید اس کے نشان ختم نہیں ہوئے ہوں گے. تو شجاعت حسین وزیر اعظم بن گئے, تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے گئے, تو وہ کہتے ہیں عمرے پہ جانا ہے. میں نے کہا آپ اندر جائیں گے حجرہ مبارک؟ کہتے ہیں وہ تو استخارہ کرتے ہیں, اگر اللہ نے لکھا ہوا تو چلے جائیں. میں نے کہا میں نے ضرور جانا ہے ساتھ. کہتے ہیں انشاءاللہ اگر ہوا تو مقدر میں. تو میں نے کہا ضرور. لو جی ہم پھر عمرے پہ چلے گئے, اور پروٹوکول کے ساتھ سوچیں ذرا کہ دونوں طرف ٹریفکس رکی ہوئی ہیں, وزیر اعظم کی گاڑی کے پیچھے والی گاڑی ہماری, اور سیدھا سنیک کی طرح ہم پہنچے مدینہ شریف, اور وہاں محل میں قیام کیا, اور وہاں عصر کے بعد جناب جوش صاحب کے ساتھ ہم مسجد نبوی میں داخل ہوئے. انہوں نے کہا میرا رائٹ بازو پکڑ لو. بڑے منسٹر ساتھ تھے, لیکن انہوں نے مجھے کان میں کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ آ جانا رائٹ سائڈ پہ, اور میرا بازو نہ چھوڑنا. تو میں نے کہا فکر ہی نہ کرے, تو میں نے وہ گرپ کیا ہوا تھا, اینڈ آئی واز دا سیکنڈ پرسن ٹو انٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں. اور وہی شرطے ورتے جو انہوں نے مجھے بازو موڑا تھا دور کھڑے تھے, تو انہوں نے دروازہ کھولا, ہم اندر چلے گئے, اور اندر جا کے بی بی فاطمہ کا جھولا پڑا ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن تھے, انہوں نے وہ ٹوپی کے ساتھ وہ بھی صاف کیے, اور جھولا مبارک دیکھا, اتنی خوبصورت چیزیں. پھر اس کے بعد معاجہ شریف والی سائڈ پہ چلے گئے, اور وہاں پہ وہ خود ہی دعا کراتے ہیں, وہ جو ہوتے ہیں نا معلم وہاں کے, کسی اور کو وہاں بولنے بھی نہیں دیتے. میرا بڑا دل کرے کہ میں دعا کراؤں میں جناب. تو میں نے نا اس نے ختم کی تو میں نے دعا شروع کر دی. اس نے گھور کے ایک دم میری طرف دیکھا, تو میں چونکہ درود شریف سے شروع کیا تھا تو اس نے کچھ نہیں بولا, اور ساتھ ہی رکعت امیز جو ہے نا وہ دعا ہونا شروع ہو گئی. تو میری آنکھوں سے آنسو تھے, سب لوگ ہی رو رہے تھے تقریباً, اور پتہ نہیں کیا کیا دعا ہم نے امت مسلمہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, اپنے لیے, ساری دعائیں ہم نے وہاں پہ کرائیں. اور وہ بھی ایسے کھڑے تھے ان کے معلم, اور میری دعا پہ آمین کہہ رہے تھے. یہ بہت بڑی بات, وہ کہتے ہیں ہسٹری میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ وہاں کوئی دعا کرا سکے, تو اندر دعا کرانے کا اللہ نے موقع عطا کر دیا. اور یقین کرے کہ اس دوران میں نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی. اس میں دو تین تو ایسی تھیں, بس میں بتا نہیں سکتا. تو ایسی تھیں کہ اللہ میں چاہ رہا تھا کہ میری جلدی شادی ہو, بکوز ہر بندہ کہتا تھا تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی فلاں, اور ایسے معاملات چلے تھے کہ بہتر, اور مجھے پہلی اولاد عطا فرمانا نرینہ, تو اللہ نے محمد طٰہٰ بھی مجھے عطا کیا, اور وہ فوراً وہ بھی معاملہ ہوا. اور پھر جو دعائیں میں نے جس کے لیے کی تھی, میری بہن کو برین ٹیومر تھا, تو میں نے کہا اللہ اس کا برین ٹیومر ختم کر دے. اس کا برین ٹیومر ختم ہوا. یعنی وہ اس جگہ پہ جو دعا ہوئی اور جس طریقے سے ہو رہی. اور پھر وزیر اعظم صاحب گر گئے زمین پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ بہانے سے گرے ہوں کہ زمین کو ہاتھ لگا, اور پھر بہانے سے ہم ان کو اٹھانے کے بہانے ہم بھی گر گئے. سبحان اللہ. تو وہاں پہ ہم نے زمین کو بھی ہاتھ لگا لیا, اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا وہاں سے, اور پھر ہم اس طرح سے باہر جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. وہ وقت ایسے گزر گیا. سو اللہ کرے کہ سب کے پاس یہ وقت آئے کہ موقع ملے. اصل میں تو یہ ہے کہ جنت الفردوس میں ہم سارے جائیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو ہمیں, اور حوض کوثر سے پینا پانی نصیب ہو ہمیں ہم سب کو. آمین.